الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مائدہ کی آیت 69 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اس آیت کا مضمون یہاں سے پیدا ہوا کہ یہود اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں کہ نجات پر ان کا اجارہ ہے۔ یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس میں بالعموم انبیاء علیہم السلام کی امتیں مبتلا ہوتی رہیں۔ یہود کے لیے اس میں مبتلا ہونے کے اسباب بالکل واضح تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا، ساری دنیا کی قوموں میں سے ان کا انتخاب کیا کہ وہ اس کے دین کے علمبردار بنیں۔ یہ فیصلہ کیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، چنانچہ اب نبوت انہی کے اندر رہے گی۔ کم و بیش 2000 سال تک یہی صورت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ہو کر جنگ کی، ہر مرحلے پر ان کی مدد کی، ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، ان پر من و سلوہ اتارا، ان کے لیے 12 چشمے پھوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فلسطین کی سرزمین کو خالی کرایا۔ یہ ایک بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر جب انہوں نے چاہا تو ان کے اندر ایک عظیم بادشاہت قائم ہوئی، سلیمان اور داؤد علیہم السلام کی بادشاہت۔ اس وجہ سے وہ اگر اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے تو اس کا ایک محل تھا کہ اب نبوت ہمارے لیے ہے، سرفرازی ہمارے لیے ہے، خدا کی عنایتیں ہمارے لیے ہیں، ہم خدا کے محبوب ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو یہ چیز تھی۔ اسی سے یہ چیز بھی پیدا ہو گئی کہ جو یہودی ہوگا وہی نجات پائے گا، جو بنی اسرائیل کے دین کو قبول کرے گا وہی نجات پائے گا۔ یہ تصور ہے جس نے انہیں آمادہ کیا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں۔ درحال کہ ان کے پیغمبروں نے آپ کی پیشین گوئیاں کی تھیں، آپ کے لیے عہد لیا تھا، ان کی کتابوں میں آپ کی آمد کا اعلان کیا گیا تھا۔ وہ اس بات سے خوب واقف تھے، اس کو اچھی طرح جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ بنی اسماعیل پر یہ عنایت ہو جائے، اور اس کے باوجود کیا کہ بنی اسماعیل بھی انہی کی طرح ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے تھے وہ در حقیقت ابراہیمی کی اولاد کے ساتھ تھے۔ قرآن مجید نے اس کی پوری تاریخ بیان کر دی ہے۔ تو یہاں سے یہ مضمون پیدا ہوا، اور اس کے بعد قرآن مجید نے ایک حیرت انگیز اعلان کیا۔ وہی اعلان ہے جو اس آیت میں نقل ہوا ہے۔ یہ مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والسابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی جو اب نبی امی پر ایمان لے آئے ہیں۔ اور یہ دیکھیے یہ کون سے مسلمان ہیں، یہ کون ایمان لانے والے ہیں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایمان لانے والے ہیں۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہو چکے ہیں، اور جو سابی ہیں اور نصارہ، یعنی جو بڑے بڑے مذہبی گروہ وہاں موجود تھے، ان سب کا ذکر کیا ہے۔ ان کی وضاحت ہم اس سے پہلے جہاں یہ آیت سورہ بقرہ میں آئی ہے کر چکے ہیں، اور یہ بتا چکے ہیں کہ سابی کون تھے، نصارہ کون تھے۔ قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جتنے مذہبی گروہ ہیں
ان میں سے کسی کے ساتھ بھی گروہی حیثیت سے وابستگی نجات کا باعث نہیں بنے گی۔ یعنی اس دنیا میں جو سب سے بڑی غلط فہمی کسی مذہبی گروہ کو ہو سکتی ہے، اس غلط فہمی کو آخری درجے میں دور کر دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ یہ نجات، قیامت کی نجات، اللہ کی خوشنودی، خدا کی جنت، جس کی تعبیر یہاں ان الفاظ میں کی ہے کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ وہاں کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا نہ ماضی کا پچھتاوا۔ حزن ظاہر ہے کہ ماضی میں اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اس پر جب انسان غمزدہ ہوتا ہے تو اس کی تعبیر ہے، اور خوف کسی آنے والے معاملے کا ہوتا ہے۔ یعنی ایک چیز مستقبل کا اندیشہ ہے، ایک ماضی کا پچھتاوا ہے۔ زندگی انہی دونوں چیزوں سے عبارت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ ماضی کے پچھتاوے ہیں، یہ مستقبل کے اندیشے۔ شاید ہی کوئی لمحہ ایسا انسان پر گزرتا ہو جس میں وہ ان دو چیزوں سے نجات پا سکے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ کسی پچھتاوے کو ادھر رکھ دے اور کسی اندیشے کو ادھر رکھ دے، لیکن وہ موجود ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن، ہمارے فکر، ہماری روح کا احاطہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید جنت کی زندگی کے لیے یہ تعبیر اختیار کرتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوگا نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ۔ اس سے بڑا کوئی عیش نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بیماری کا اندیشہ، موت کا اندیشہ، تکلیف کا اندیشہ، نعمتوں کے چھن جانے کا اندیشہ، ترقی رک جانے کا اندیشہ، سب اندیشے جتنے تصور کر سکتے ہیں کر لیجئے، ہر اندیشہ ختم ہو جائے گا اور ماضی کا کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوگا۔ غم اور خوف سے پاک زندگی، یہ جنت ہے۔ تو فرمایا کہ اس جنت پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر نہیں ملے گی کہ فلاں مسلمان ہے۔ فلاں مسلمان ہے کہ معنی کیا ہے؟ فلاں مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہے۔ اس وقت دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، تو کیا اس بنیاد پر نجات ہو جائے گی کہ فلاں آدمی کا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھا ہوا ہے، مردم شماری میں اس کو مسلمان کے خانے میں درج کیا جاتا ہے، وہ مسلمان کہلاتا ہے؟ کیا اس بنیاد پر؟ فرمایا نہیں۔ مسلمان ہو، یہودی ہو، ظاہر ہے کہ یہود بھی اس زوم میں مبتلا تھے، اسی طرح کا معاملہ نصارہ کا ہے۔ یہی اس زمانے کے صحابی تھے جن کے بارے میں زیادہ گمان یہ ہے محققین کا، سیدنا یحییٰ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے۔ بعض لوگ ستارہ پرست بھی کہتے ہیں، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں سورہ بقرہ کی تفسیر میں۔ تو فرمایا کہ ان سب گروہوں میں سے ہر شخص کو جان لینا چاہیے کہ نجات کا مدار اس پر نہیں ہے۔ اللہ کے قانون میں قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ کسی گروہ کی کتاب نہیں ہے، ورنہ یہ اعلان نہ کرتی۔ یہ نجات کے بارے میں حیرت انگیز طریقے پر ایک دوسرے نقطہ نظر پیش کر رہی ہے۔ عام طور پر مذاہب اپنی کتابوں میں اپنی طرف بلاتے ہیں، یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ دعوت سن لو کیا ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ من آمن باللہ، ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر سچا ایمان لائے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر سچا ایمان لائے ہیں، وعمل صالحا، اور اچھا عمل کر رہے ہیں۔ یعنی یہ 3 چیزیں بنیاد ہیں۔ ایمانیات کی جو باقی چیزیں ہیں وہ در حقیقت ایمان باللہ کی فرع ہے۔ اس وجہ سے ان 3 چیزوں کو لے لیا۔ دنیا میں انسان کہیں بھی موجود ہو، یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کی اساس ہے۔ وہ صرف اس لیے مبعوث ہوئے کہ انسانوں کو یہ بتا دیں کہ اس دنیا کی زندگی میں تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ سمجھ کر کرو کہ اگر خدا کے ہاں نجات چاہتے ہو، خدا کی جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو، تو خدا پر سچا ایمان، اس کے حضور میں جواب دہی کا سچا احساس اور اچھا عمل، یہی بنیاد ہے۔ دین کی اصل دعوت یہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ انبیاء علیہم السلام جو دین لے کر آئے ہیں وہ کیا ہے، تو وہ یہی ہے۔
مثبت طور پر دین جب پیش کیا جائے گا یہی بنیادی چیزیں ہوں گی، اللہ پر سچا ایمان، قیامت کے دن پر سچا ایمان اور اچھا عمل۔ یعنی یہ جواب دہی جو قیامت میں ہونی ہے، اس میں کامیابی کا انحصار اچھے عمل پر ہے، ایمان اور اچھا عمل۔ اور ایمان دو چیزوں پر، اللہ پر، قیامت کے دن پر۔ جہاں کہیں بھی انسان ہو، وہ یہودی ہے، نصرانی ہے، اگر ان تین چیزوں پر اس کا سچا ایمان ہے، وہ اچھا عمل کرنے کے لیے تیار ہے، مان رہا ہے اس بات کو، خدا کو مان رہا ہے، آخرت پر یقین رکھتا ہے، تو اس کے لیے نجات کی بشارت ہے۔ قرآن مجید کی مثبت دعوت یہ ہے۔ اس میں دو مسائل ہیں جن پر میں نے البیان میں نوٹ لکھے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عربیت کے لحاظ سے چونکہ پیچھے انا آ گیا ہے، تو الذین آمنوا والذین ہادوا کے بعد السابعین ہونا چاہیے تھا۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اصل الفاظ ہے السابعون والنصارى، ان میں السابعون محل پر معطوف ہے، اس لیے حالت رفع میں ہے۔ عربیت کے طالب علموں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اعراب بھی محل پر آ جاتے ہیں، ضمیریں بھی اس کے لحاظ سے آ جاتی ہیں، اور فعل بھی کبھی لفظ کے لحاظ سے کبھی معنی کے لحاظ سے استعمال ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو قرآن کی عربی ہے اس میں یہ عام اسالیب ہے، اور قرآن مجید کی عربی کا مطلب ہے اس وقت جو عربی لوگ بول رہے تھے، ان کی اعلیٰ ترین زبان جس میں قرآن نازل ہوا ہے، یہ سب اسالیب اس میں موجود تھے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر زبان کے دو ادوار ہوتے ہیں، ایک جس میں وہ فطرت کے طریقے پر انسان کی زبان بنتی ہے، بولی جاتی ہے، وہ اس کا سب سے اعلیٰ کلاسیکی دور ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر قواعد بننا شروع ہوتے ہیں، زبان ایک سانچے میں ڈھلنا شروع ہوتی ہے، اس میں سے بہت سی چیزیں متروکات کے خانے میں چلی جاتی ہیں۔ یہ دوسرا دور ہے جس میں قواعد، ضوابط، نحو، صرف ان کا لحاظ کر کے زبان بولی جاتی ہے اور لکھی جاتی ہے۔ قرآن مجید عربی زبان کے پہلے دور سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے نحو اخذ کی جائے گی، اس سے قواعد اخذ کیے جائیں گے، قواعد کی روشنی میں اس کو نہیں سمجھا جائے گا، یہ خود ماخذ ہے، اس لیے کہ اس کو عربوں نے اپنی زبان کے فصیح ترین اور بلیغ ترین شہپارے کی حیثیت سے قبول کیا۔ یہ اہل زبان ہیں جن کی سند اس کو حاصل ہے، اب اس کی سند پر باقی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی زبان کے محققین کے ہاں یہ اصول بالکل مانا ہوا ہے کہ قرآن مجید نے اگر کسی اسلوب کو اختیار کر لیا ہے تو یہ اس اسلوب کی عربیت کی صحت کے لیے کافی ہے، بلکہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس دور کی عربی کا بہترین نمونہ یہی ہے اور محفوظ ترین نمونہ یہی ہے۔ تو اس میں یہ اسلوب ہے کہ محل پر چیزیں عطف ہو جاتی ہیں اور اس کے لحاظ سے اعراب لے لیتی ہیں، تو یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، صابی ہوں، تو یہ تین چیزیں، یعنی اللہ پر سچا ایمان، آخرت پر سچا ایمان اور اچھا عمل۔ تو یہ نبوت کا معاملہ کہاں گیا؟ تو یہ بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ چیزیں در حقیقت دین کی مثبت دعوت کو بیان کرتی ہیں، یعنی یہ چیزیں یہ بتاتی ہیں کہ خدا کے پیغمبر کیا دعوت لے کر آئے ہیں، نجات کا مدار مثبت طور پر کن چیزوں پر ہے۔ اس میں جرائم نہیں بیان ہوئے، جرائم ایک منفی چیز ہے۔ جب کسی دین کی دعوت بیان کی جائے گی تو یہی بیان کیا جائے گا کہ جو لوگ بھی ان شرائط کو پورا کر دیں وہ ایمان والے ہیں، جو ان شرائط کو پورا کر دیں وہ نجات پائیں گے، جو ان شرائط کو پورا کر دیں ان کا یہ صلہ ہوگا۔ یہ بات کہ وہ جرائم کون سے ہیں جن کا ارتکاب کیا جائے تو ان میں سے ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایک مسلمان ہے، اللہ پر سچا ایمان رکھتا ہے، قیامت پر سچا ایمان رکھتا ہے، اچھا عمل کرتا ہے، لیکن کسی مسلمان کو عمدن قتل کر دیتا ہے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس کی سزا ابدی جہنم ہے۔ اب ظاہر ہے
کہ وہ تینوں چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے بعد اس نے ایک ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس نے اصل میں حبط اعمال کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت ہمیں دی ہے وہ اصل میں انہی تین چیزوں کی۔ البتہ اس کے ساتھ قرآن نے بھی اور آپ نے بھی جرائم پر متنبہ کیا ہے، اور قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بیان کیا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ اگر لوگ کبائر کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں اور نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ گناہ ان کا احاطہ کر لیتا ہے، احاطت بہی خطیئتہ، تو بہت تنبیہ کے انداز میں فرمایا ہے کہ اس کے نتیجے میں جہنم میں چلے جاؤ۔ حدود الہی کے بارے میں متنبہ کیا ہے کہ اگر سرکشی کے ساتھ حدود الہی کی خلاف ورزی کرتے ہو، ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ اسی طریقے سے یہ بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کے دین پر ایمان رکھتے ہیں اور وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ منکرین شمار ہوں گے اگر وہ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق اپنے فیصلے کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ جرائم ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے یہ بشارت اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی ایسا جرم نہ کیا ہو جو ایمان و عمل کو اکارت کر دے سکتا ہے۔ یعنی اصل میں دعوت تو یہی ہے، مثبت تقاضے یہی ہیں، وہی بیان ہونے چاہیے تھے، وہی بیان کیے گئے ہیں، یہ مان کر بیان کیے گئے ہیں کہ جو آدمی بھی اس دعوت کو قبول کرے گا، یہودی ہو نصرانی ہو، وہ جرائم کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ جرائم نہیں بیان کیے گئے، جرائم کیا کرتے ہیں؟ وہ ان سب چیزوں کو اکارت کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے چند جرائم کی مثال دی، یعنی کسی آدمی نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا مثال کے طور پر، اس کے نتیجے میں اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ زنا کو اس نے اپنی زندگی بنا لیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ یلقا اثاما و یخلد فیہ مہانا۔ اس طرح سے بہت سے جرائم قرآن مجید میں بیان ہوئے۔ انہی میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے کہ کسی کے سامنے خدا کے پیغمبر کی دعوت آئی، اس پر واضح ہو گیا کہ یہ خدا کا پیغمبر ہے، اور اس نے خدا کے پیغمبر کو جھٹلا دیا۔ یہ پیغمبر کو جھٹلانا نہیں ہے، یہ خدا کا انکار کر دینا ہے، اس لیے کہ پیغمبر کچھ نہیں مگر یہ کہ خدا کا سفیر ہے۔ یعنی خدا نے اپنا سفیر بھیجا، خدا نے اپنا پیغام بر بھیجا، خدا نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اس کے ہاتھ میں اپنا پیغام دیا، تو اگر جانتے بوجھتے اس پیغمبر کو جھٹلا دیا ہے تو اصل میں اب ایمان باللہ ہی باقی نہیں رہا۔ تو یہ چیز ہے جس کی وجہ سے یہاں نبوت پر ایمان کا ذکر نہیں ہوا، اور اسی سے الٹ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں، اگر ان میں سے کسی نے اس طرح کے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے، جانتے بوجھتے کسی سچے پیغمبر کا انکار نہیں کیا ہے، تو بس یہی تین چیزیں کافی ہیں، وہ نجات پائیں گے، اس وقت بھی، ماضی میں بھی، اور قیامت تک۔ خدا کا قانون یہی ہے جو یہاں بیان ہو گیا ہے، اس میں کسی اور چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبروں پر ایمان کی دعوت اصل ایمانیات میں شامل نہیں ہے۔ پیغمبر کا انکار کرنا جرائم کی فہرست کی چیز ہے۔ یعنی وہ آئے گا، اگر آئے گا اور آ کر اپنی دعوت پیش کرے گا تو اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہوں، اب ہمیں اس کو ماننا ہے یا جھٹلا دینا ہے۔ تو اگر تو بات واضح نہیں ہوئی، پیغام ہی نہیں پہنچا، کوئی ایسا اشکال باقی رہ گیا جس کو عذر بنا کے پیش کیا جا سکتا ہے، تو پورا امکان ہے کہ اللہ وہ عذر قبول کر لے۔ لیکن جس طرح کے یہود و نصارہ کا معاملہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، قرآن مجید نے یہ بتایا کہ یہ تو پہچان گئے ہیں، یہ تو اسی طرح پہچان گئے ہیں جس طرح کہ ایک مہجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ یہ حق کو جان کر سمجھ کر اس کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر کا انکار کرنے کے نتیجے میں کوئی گروہ یا کسی گروہ کا کوئی فرد مجرم بنتا ہے۔ جب تک معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا وہ معذور ہے۔ اس سے یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ کائنات جس خدا کی گواہی دے رہی تھی تم نے اس کے بارے میں کیا رائے قائم کی۔
تمہارے اندر خیر و شر کا شعور جس احتساب اور جواب دہی کا تقاضا کر رہا تھا، اس کے بارے میں کیا تم نے رائے قائم کی؟ اور چونکہ تم جانتے تھے، تمہارا ضمیر گواہی دیتا تھا کہ تمہارا عمل اچھا ہونا چاہیے، وہ تم نے کیوں اختیار نہیں کیا؟ تو یہ جو دعوت ہے، یہ دعوت ہماری فطرت میں بھی بدیت ہے بالاجمال، انبیاء علیہ السلام نے اس کی تفصیل کر دی ہے، اور یہ مذہبی گروہ ہیں، ان میں سے ہر پیغمبر نے جس کو یہ مانتے رہے ہیں انہی چیزوں کی تفصیل کی ہے۔ وہ صداقت کے ساتھ اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں، اس کی دعوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے سچے ایمان، آخرت کے سچے ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، تو قیامت میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اس شرط کے ساتھ کہ انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، اور جرم کا ارتکاب مسلمان نے کیا ہے، یہودی نے کیا ہے، نصرانی نے کیا ہے، ماخوذ ہوگا۔ اور جن جرائم کی بنیاد پر سارے اعمال اکارت ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا جرم یہ ہے کہ خدا کے کسی سچے پیغمبر کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر دیا جائے۔ اس طرح سے اس آیت کو سمجھ لیجئے، پھر اس پہ کوئی اشکال نہیں۔ ارشاد فرمایا لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا عہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے۔ یعنی اب یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ نبوت کی دعوت سے تم ناآشنا نہیں رہے ہو۔ ایک شریعت ہم نے تمہیں دی تھی، اس کی پابندی کا عہد لیا تھا، اور پھر پے در پے پیغمبر بھیجے تھے۔ یہ اسی سیاق کو آگے بڑھا دیا ہے۔ اس میں جو حقیقت واضح کی گئی تھی، وہ حقیقت یہ تھی کہ ایمان، عمل صالح، یہ تو بنیاد ہے، لیکن کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ان جرائم کو گنواتے ہوئے مزید یہ لکھا تھا کہ یہ بشارت اس شرط کے ساتھ ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی ایسا جرم نہ کیا ہو جو ایمان و عمل کو اکارت کر دے سکتا ہو، مثلا کسی بے گناہ کو قتل کرنا، یا جانتے بوجھتے خدا کے کسی سچے پیغمبر کو ماننے سے انکار کر دینا۔ قرآن نے یہ بات یہاں بھی اسی سیاق و سباق میں کہی ہے جس میں یہ سورہ بقرہ میں آئی ہے، یعنی دونوں جگہ کانٹیکسٹ ایک ہی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی شخص کو فلاح محض اس بنیاد پر حاصل نہ ہوگی کہ وہ یہود و نصارہ میں سے ہے، یا مسلمانوں کے کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یا صابی ہے، بلکہ اس بنیاد پر حاصل ہوگی کہ وہ اللہ کو اور قیامت کے دن کو فی الواقع مانتا ہے اور اس نے نیک عمل کیے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کو اسی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، اس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہ ہوگا۔ یہود کا یہ زوم محض زوم باطل ہے کہ وہ یہودی ہونے ہی کو نجات کی سند سمجھ رہے ہیں۔ بدقسمتی سے اسی زوم میں مسلمان بھی مبتلا ہوئے ہیں کہ مسلمان ہونا نجات کی بنیاد ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اعلان کر دیا ہے کہ مسلمان ہونا کافی نہیں ہے۔ مسلمان ہونا یعنی مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو جانا، مسلمانوں کے رجسٹر میں نام درج ہونا، مسلمان کی حیثیت سے تعارف ہونا، یہ کافی نہیں ہے۔ نجات کی سند یہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ہوں، یعنی یہود ہوں یا مسلمان یا کسی اور مذہب و ملت کے پیرو، ان میں سے کوئی بھی محض پیغمبروں کو ماننے والے کسی گروہ میں شامل ہو جانے سے جنت کا مستحق نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ اور آخرت پر حقیقی ایمان اور عمل صالح ہی اس کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے۔ یہ حقیقت ہے جس کو بالکل اچھی طرح واضح کر دینے کے بعد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا عہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے۔ یعنی تاریخ کیا رہی ہے ان لوگوں کی جو اس وقت مخاطب ہے؟ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی کوئی پیغمبر، جب کبھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کیا کیا انہوں نے؟ فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، کسی کو جھٹلاتے اور کسی کو قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور یہی سمجھا
کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، فَأَمُوا وَسَمُّوا، چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے، ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، ثُمَّ أَمُوا وَسَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ جو فرمایا کہ جب بھی کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کسی کو جھٹلاتے اور کسی کو قتل کرتے رہے، تو گویا یہ بتا دیا کہ اس وقت یہ حادثہ نہیں ہو رہا کہ ایک سچے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں، ان کی تاریخ یہی رہی ہے، یہ ہمیشہ یہی کرتے رہے۔ اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ فریقین یقتلون، اس پر البیان کا حاشیہ ہے، ان کے معطوف علیہ سے واضح ہے، یعنی پیچھے فریقن کذبوا ہے، یہ ان کا معطوف علیہ ہے، ان کے معطوف علیہ سے واضح ہے کہ یقتلون سے پہلے ایک فعل ناقص عربی قاعدے کے مطابق حذف ہو گیا ہے، یعنی اس کو عطف کیا گیا ہے ایک ماضی پر، تو اس سے آپ یہ واضح ہو گیا کہ وہ فریقن کانوا یقتلون ہے، تو ایک فعل ناقص پیچھے حذف ہو گیا، اس کا لحاظ کر کے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، یعنی اس درجے میں سرکش ہو گئے کہ خدا کے پیغمبر ان کی طرف آئے، ان میں سے آئے، یعنی اس وقت تو یہ عذر پیش کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر ہمارے اندر سے نہیں آئے ہیں، جبکہ خدا کا ہمارے ساتھ یہ وعدہ تھا، جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن بہرحال ایک بات کہہ رہے ہیں، وہ پیغمبر جو ان کے اندر سے آئے، بنی اسرائیل کے پیغمبر، ان کے ساتھ بھی ان کا رویہ یہی رہا، کسی کو جھٹلاتے اور کسی کو قتل کرتے رہے۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور یہی سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ اصل میں لفظ فتنہ آیا ہے، اس کے معنی آزمائش اور ابتلا کے ہیں، یعنی لفظ فتنہ عربی زبان میں جس طریقے سے پرسیکیوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی پر مذہبی لحاظ سے جبر کرنا، اس کو جبر کے ذریعے سے کوئی عقیدہ قبول کرنے یا کسی عقیدے کو چھوڑنے پر مجبور کرنا، اسی طرح اس کے معنی آزمائش اور ابتلا کے بھی ہیں۔ ہم نے اس کے معنی پکڑ کے لیے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آزمائش پکڑ کی صورت میں بھی ہوتی ہے اور یہاں اسی کا موقع ہے، یعنی یہ لفظ اصل استعمال کی بجائے بعض اوقات اس کے نتیجے کے لحاظ سے اس کا استعمال ہے، بعض اوقات اس سے جو فعل واقع ہوتا ہے اس کی نوعیت کے لحاظ سے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، تو جب اس میں پرسیکیوشن کے یا مذہبی جبر کے معنی پیدا ہوئے تو وہ بھی اسی طرح پیدا ہوئے، اصل میں ابتلا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کسی کو جب آپ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں تو نتیجے کے لحاظ سے جب جبر کیا جاتا ہے تو گویا وہ ایک آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس نتیجے کو سامنے رکھ کر جبر کے لیے یا کسی کو اس کے مذہبی عقیدے سے برگشتہ کرنے کی کوشش کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہو گیا، اور چونکہ جب خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مرحلے سے گزارتا ہے تو وہ گویا ایک طرح کی گرفت ہوتی ہے، اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو تو نتیجے کے لحاظ سے یہ لفظ استعمال ہو گیا۔ عربی زبان میں لفظوں کے اس طرح کے استعمالات بہت عام ہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور یہی سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی۔ فرمایا کہ جس وقت کوئی گروہ اس جگہ پہنچ جائے، یعنی وہ دعوت جو پیچھے بیان ہوئی ہے کہ سچا ایمان اللہ پر، سچا ایمان آخرت پر اور اچھا عمل، اس دعوت کو قبول کیا انبیاء علیہم السلام کے ذریعے سے، اس کی روایت لے کر چلے، لیکن پھر کیا کیا؟ خدا کی شریعت مل گئی، اس کی پابندی کا عہد لے لیا گیا، لیکن یاد دہانی کے لیے پیغمبر آئے تاکہ ان کے انحرافات پر انہیں متنبہ کریں، تو ان پیغمبروں میں سے کسی کو جھٹلا دیا، کسی کو قتل کیا، اور جب اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا تو اپنے دماغ میں یہی خیال کیا، ذہن میں یہی خیال کیا کہ اس پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں رویے کا بیان ہے، یعنی جب کوئی گروہ یا کوئی فرد سرکشی اختیار کر لیتا ہے تو گویا زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے کسی پکڑ کی پرواہ نہیں ہے، کسی پکڑ کا اندیشہ نہیں ہے، اس کو بیان کیا قرآن مجید نے۔ فَأَمُوا وَسَمُّوا، اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے
کہ پھر آہستہ آہستہ آدمی اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، یعنی اب حقائق نظر نہیں آتے، اور اگر کوئی متنبع کرنے والا متنبع کرتا ہے تو اس کی آواز کانوں سے ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے۔ یہ چیز ہوئی، اس کو یہاں تعبیر کیا اس سے فَعَمُوا وَصَمُّوا۔ فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اصلاح کرے، یعنی ان کے مختلف ادوار گزرے ہیں۔ جب توفیق حاصل ہوئی، انہوں نے اپنی اصلاح کی، توبہ کی، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا، لیکن پھر اسی طرح اندھے اور بہرے بن گئے اور بار بار اسی جرم کو دہراتے رہے۔ ان کی اکثریت کا رویہ یہی رہا، اگرچہ قرآن جگہ جگہ بتاتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کے سچے مومنین ہمیشہ رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی پوری قوم کا رویہ یہ ہوا۔ تو فرمایا کہ اس وقت بھی جب کہ ایک پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، اس نے آ کے وہی دعوت پیش کی ہے، اللہ پر سچا ایمان، قیامت پر سچا ایمان، عمل صالح، کوئی نئی بات نہیں کہہ دی، وہی دعوت پیش کی ہے۔ اور یہ جو اب کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جو اپنے پیغمبروں کے ساتھ کر چکے ہیں، یعنی اندھے اور بہرے بن گئے ہیں، نہ کسی بات کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، نہ کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا ان کو بتا دو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بما یعملون۔ یہ جو فرمایا تھا کہ چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ تو اس پر البیان کا نوٹ ہے، یعنی پہلی مرتبہ اندھے اور بہرے بن جانے کے بعد جب اللہ نے پکڑا تو توبہ و اصلاح کر لی، مگر دوسری مرتبہ اس کی توفیق بھی نہیں دی۔ اس میں غالباً بنی اسرائیل کی تاریخ کی ان دو بڑی تباہیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جن میں یہ شاہ اسور اور اشور دونوں تلفظ ٹھیک ہیں، اور شاہ بابل نبوخذ کے ہاتھوں مبتلا ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہ واقعات تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے، یعنی چونکہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ اندھے اور بہرے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ظاہر ہے اس میں یہ مضمر ہے کہ انہوں نے اپنی اصلاح کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، اور پھر فرمایا کہ ایک بڑی اکثریت ان کی اسی راستے پر چل پڑی۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ بربادیاں اور تباہیاں ہیں جس کا ذکر بنی اسرائیل کے بارے میں کیا گیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کی سورہ بنی اسرائیل میں کیا گیا ہے، وہاں اس کی تفصیلات ہو جائیں گی۔ تو یہ جو دونوں مواقع ہیں اس کا قرآن مجید نے یہاں بالاجمال ذکر کر دیا ہے، ایک طرح سے اشارہ کیا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہاری تاریخ رہی اور اب بھی تم یہی کر رہے ہو، جس طرح اللہ نے اس وقت تمہیں تمہارے جرائم کی سزا دی تھی، اب بھی نتیجہ یہی نکلے گا۔ چنانچہ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اسے دیکھ رہا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ میں نے لکھا ہے یعنی دیکھ رہا ہے تو یقیناً سزا بھی دے گا، اس کی گرفت سے یہ کسی طرح بچ نہ سکیں گے۔ قرآن مجید نے یہاں ان کو تنبیہ کی ہے، یہ براہ راست مخاطبین ہیں، لیکن میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ اس بنیادی اصول کو واضح کر کے کی ہے کہ خرابی پیدا کہاں سے ہوتی ہے۔ جب کوئی گروہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس گروہ میں ہونا میرے لیے نجات کا باعث بن جائے گا، اصل میں یہ چیز بے پرواہی، بے نیازی پیدا کرتی ہے، اندیشہ ناک نہیں رہنے دیتی۔ آدمی حقائق سے منہ موڑ لیتا ہے، اپنے جرائم کی توجیہ کرنے پر آ جاتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر پیغمبروں تک کو قتل کر دینے کے جرم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، پھر اپنی خواہشات نفس کے خلاف کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ اور بنی اسرائیل کو خاص طور پر بتایا گیا کہ تم خدا کی منتخب امت ہو کر 2 مرتبہ ایسے جرائم کا ارتکاب کر چکے ہو جس کی بدترین سزا بھگت چکے ہو۔ اس میں جو یہ آخر میں فرمایا کہ واللہ بصیر بما یعملون، کہ اگر اب بھی یہی صورت ہے تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے نتیجہ اب بھی وہی نکلے گا جو اس سے پہلے دونوں مرتبہ کی سرکشی کا نکلا ہے۔ اس تنبیہ کے ساتھ ان کو دعوت دی ہے کہ یہ غور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے، حقیقت یہ ہے کہ خدا کی نجات پر کسی کا اجارہ نہیں ہے، لہٰذا جو مسلمان ہیں اور جو ان سے پہلے یہودی ہوئے اور جو سابی اور نصارہ کہلاتے ہیں،
ان میں سے جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کے لیے نہ خدا کے حضور میں کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے شریعت کی پابندی کا عہد لیا اور اس کی یاد دہانی کے لیے بہت سے پیغمبر ان کی طرف بھیجے، مگر ہوا یہ کہ جب کبھی کوئی پیغمبر ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر ان کے پاس آیا تو کسی کو جھٹلاتے اور کسی کو قتل کرتے رہے اور یہی سمجھا کہ اس پر کوئی پکڑ نہ ہوگی، چنانچہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے عنایت فرمائی اور ان کی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی بنتے چلے گئے۔ اب بھی یہی صورت ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر